السلام علیکم. اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا آزادی مارچ اسلام آباد کی جانب رواں دواں تھا کہ آج وزیر آباد کے مقام پر عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں ان کو 2 گولیاں بھی لگیں اور ان کو پھر شوکت خانم ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا. اور ان کا ابھی بیان بھی آیا کہ ہم دوبارہ کل سے مارچ شروع کر رہے ہیں. اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں نامور صحافی تجزیہ نگار رانا عظیم صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آ گیا اور اس کے بعد ملک کی صورتحال کیا ہوگی، اور معتبر ادارے یا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو کیا رول ادا کرنا چاہیے پاکستان کی بہتری کے لیے. سر، آپ کے جو تجزیے ہیں ان سے ہم مستفید ہوتے رہتے ہیں اکثر، تو میں جاننا چاہوں گا یہ جو آج واقعہ پیش آیا اس حوالے سے کیا کہیں گے، اور اس کے بعد پاکستان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں، اور ایسے واقعات سے جو ملک کے اندر اسٹیبلٹی کو خطرہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اکنامیکلی کرائسس بھی آ جاتے ہیں، کیسے ان سے نپٹا جا سکتا ہے. آج کے واقعے سے شروع کریے. دیکھیں، ہم سب 2 چیزیں بڑی کلیئر ہے. آج کا واقعہ پاکستان کے لیے بہت خوفناک واقعہ ہے. 3 نومبر پاکستان میں ایمرجنسی ڈے. 3 نومبر پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ. یہ عمران خان پہ حملہ نہیں ہوا، یہ پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ ہوا ہے، یہ پاکستان کے عوام پہ حملہ ہوا ہے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پہ حملہ ہوا ہے. یہ حملہ اس میں نہیں ہوا کہ کوئی ایک سیاسی جماعت جس کے 12 رکن ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس پہ حملہ بھی بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. یہ وہ حملہ ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، پاکستان کا مقبول ترین لیڈر، پاکستان میں سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والا لیڈر، اس پہ حملہ ہوا. حملہ کرنے والا کون ہے؟ ایک حملہ آور ہے، ایک نہیں ہے. میں آپ کو بریک کرتا ہوں، یہ 2 حملہ آور ہیں. اور میری خود مشیر داخلہ عمر سرفراز چیمہ سب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کچھ ہول ایسے ملے جو رائفل کے ہیں، تو ایک جو کچھ ہول ملے ہیں وہ 9mm کے ہیں. اب حملہ آور گرفتار ہو گیا، وہ وہاں تک پہنچ گیا، بڑا خوبصورت کوٹ پہنا ہوا تھا اس نے، بڑے اچھے طریقے سے پہنچ گیا وہاں پہ پہنچ کے فائرنگ کر دی. فائرنگ کے بعد لوگوں نے اسے پکڑ لیا. اچھا، قدرتاً سارا میڈیا موجود تھا، ساری ویڈیو سامنے آ گئی. اگر ویڈیو سامنے نہ آتی تو شاید سب مخملے کا شکار رہتے کہ کون ہے. اس کے بعد اس حملہ آور کی گرفتاری، اس وقوعے کی مکمل بعد 47 منٹ بعد 47 منٹ بعد آپ دیکھیں اس کا ویڈیو بیان سامنے آ جاتا ہے. اس سے کوئی پوچھ رہا ہے، وہ جواب دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جی یہ میں تو لاہور سے جب یہ چلا میں اس وقت سے پروگرام بنا رہا تھا کہ میں اس کو ماروں. اس نے یہ بالکل جھوٹ تھا. پہلی بات ہے کہ اس کا بیان لینے والا کون ہے، اس کو سامنے آنا چاہیے. اس کا بیان فوری طور پر میڈیا پر کس طرح لایا گیا. یہ کیس محمد بوٹا چنے والے پر فائرنگ کا نہیں تھا، یہ کیس ایک پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر پر فائرنگ کا کیس تھا. اور اس فائرنگ کے کیس کے بعد یہ سارے معاملات ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پورے عملے کو معطل کر دیا ہے. ان کے ٹیلی فون لے لیے ہیں، صرف وہاں کی ویڈیو فوٹیج لے لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. CCTV فوٹیج لے لیں، پتہ چل جائے گا کون تھا. تو اگر کیمرے ہی نہ چلتے ہوئے، کیونکہ اکثر ایسے نہیں چلتے ہوں گے کیمرے، اس لیے نہیں چلتے ہوں گے کہ ویڈیو کا بیان لینے والا جو تھا اس کا مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. یہ پولیس نے بیان نہیں لیا؟ مجھے خود ایک اعلیٰ پولیس افسر نے کہا ہم نے بیان نہیں لیا. اس نے کہا اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ وثوق سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے بیان نہیں لیا اس سے جو چل رہا ہے ابھی ہر جگہ؟ جی میں بالکل اسی طرح کہہ رہا ہوں، وہ پولیس نے بیان نہیں لیا. یہ مجھے خود پولیس افسر نے کہا. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو سامنے آ جائے گا، اگر وہ سچ بول رہا ہے تو پھر بیان لینے والا کون تھا، کون کا تھا، اسی کو تو ڈھونڈتے بیچارہ ارشد شریف چلا گیا. ہم بھی اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں نا، وہ کون تھا. تو یہ معاملہ ہے سارا. رانا صاحب یہ بتائیے کہ جو حملہ آور تھا وہ ایک پلمبر ہے، یعنی اس نے کیوں حملہ کر دیا، کیسے کر دیا؟ چلیں میں آپ کو بریک کر دوں. 2-3 چیزیں. ایک تو وہ پلمبر ہے لیکن وہ باقاعدہ شوٹر ہے. شوٹر ہے جی، وہ باقاعدہ شوٹر ہے، اور وہ ایسا شوٹر ہے جو جس کے حوالے سے کراچی پولیس کے اندر بھی وہ مطلوب ہے. اگر حکومت نے صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن کی تو یہ سامنے آئے گا. دوسرا دیکھیں، ایک پلمبر ہے، 500,000-2,000 روپیہ کما لیتا ہوگا. اس کے پاس جو پسٹل ہے وہ 5.5 سے 6 لاکھ روپے کے درمیان کا پسٹل ہے، 9mm کا انگلش پسٹل ہے. اس کا چلانے کا سٹائل عام آدمی جیسا نہیں ہے، ایک پروفیشنل سٹائل ہے. اگر وہ عام آدمی ہوتا، عام اس کے جنونی ہوتا، وہ کہتا ایسی بات ہو جاتا 16-17 ہزار کا پسٹل لیتا، پسٹل لے کر کر لیتا. اس کا مطلب ہے اس کو پسٹل لے کر دیا گیا، اس کو پسٹل لے کر دینے والا کوئی تھا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا
پر جو چل رہا ہے, جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی تھا جس نے اتنی تیزی سے یہ سارا کچھ کیا. اس کو وہ جو اس نے کوٹ پہنا ہوا تھا, پلمبر وہ کوٹ نہیں پہنتا. کیا برف باری ہو رہی ہے؟ کیا وہاں پر ٹمپریچر اتنا نیچے آ گیا کوٹ پہننے؟ ایسے مجمعوں میں جہاں شدید رش ہو وہاں پر تو انسان کو گرمی لگتی ہے. آپ بھی کور کرنے جاتے ہیں, میں بھی کور کرنے جاتا ہوں, تو اس نے وہ کوٹ پہنا ہوا ہے, تو کوٹ پہن کے وہاں پہ گیا. یہاں تو اس کے پاس کلاشن کوف ہو تو مجھے نظر آیا وہ جیکٹ یا کوٹ پہن تو اس کے اندر کلاشن کوف ہوگی. وہ فائر کر رہا ہے, اس کو ایک بندہ پیچھے تھا, جب جس بندے نے اسے دوبارہ پکڑا ہے اس وقت پکڑا ہے جس وقت وہ دوسری دفعہ فائر کر رہا تھا, اور دوسری دفعہ وہ فائر کر چکا تھا, تو اس کو پکڑا گیا. اب اس کو پکڑا گیا, اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا. پولیس کے پاس جاتا ہے, 47 منٹ بعد اس کا بیان, آڈیو ویڈیو بیان جاری ہو کے آ جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان کی ہسٹری میں, کبھی ایسا نہیں ہوا. یعنی کوئی اور بھی تھا, وہ پکڑا نہیں گیا. وہ پکڑا نہیں گیا, اس کی تلاش جاری ہے. دوسرا, اس کا ویڈیو بیان جاری کرنے کے بعد اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب و مریم اورنگزیب صاحب نے جو اب پریس کانفرنس کی ہے, اس کے بعد یہ چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ اس کو مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی اور ہے. ایک انویسٹیگیشن کریں, اس کی CCTV کیمرے نکال لیں, اگر وہ خراب ہیں وہ تو خراب ہی ہوں گے. دوسرا, اگر ان میں سے کسی کے موبائل سے وہ ویڈیو نہیں نکلتی تو پھر وہ کون تھا جو ویڈیو بنا کے گیا. پھر اگر نکل بھی آتی ہے ویڈیو, اور وہ ویڈیو بنا کر اجازت دینے کے کس نے اختیار کیا. دوسرا, وہاں پہ جو SHO تعینات ہے وہ SHO پہلے کس ادارے میں ڈیپوٹیشن پہ گیا تھا, ذرا اس کو دیکھ لیں. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اس واقعے کے فوری بعد بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح انتظار میں تھے جیسے ٹویٹ پریس ریلیز تیار پر ہی ہوتی ہے, واقعہ ہوگا اور ہم جاری کر دیں گے. یہ کیوں تھا؟ یہ یعنی پراپر ہوم ورک تھا اس کے پیچھے. بالکل ہوم ورک تھا. دیکھیں, اس پہ تو اپنی امتحان ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا. یہ آپ غور کریں, یہ ایریا وزیر آباد اور گجرات, یہ چودھری پرویز لائی صاحب کے قریب ترین ایریا ہے. تو یہ بڑی خوفناک گیم ہوئی ہے چودھری پرویز لائی کے خلاف, عمران خان کے خلاف اور اس لانگ مارچ کے خلاف. یہ بھی بیان آ رہے تھے کہ ہم ان کو تقریر نہیں کرنے دیں گے, یہ چیزیں کچھ تانے بانے ملتے ہیں آپ؟ جی بالکل ملتے ہیں. دیکھیں کہ وہاں پر ایک شخص نے, اس کی آڈیو ویڈیو بیان موجود ہیں, انہوں نے کہا جی ہم کسی صورت میں عمران خان کو وزیر آباد میں تقریر نہیں کرنے دیں, اور ساتھ انہوں نے لفظ استعمال کیا, ہماری قیادت کا جو ہم حکم ہے ہم اس طرح روکیں گے. اب وہ مسلم لیگ نون کا ہے, مسلم لیگ نون کا رہنما ہے, تگڑا آدمی ہے, یہ اس کا بیان ہے. اس کے ساتھ جو کھڑا ہے وہ ملزم کیا, اور اس کا گھر بالکل قریب ترین ہے. تیسری بات جو ہے وہ یہ ملزم جو ہے ایک لفظ کہہ رہا ہے اپنے اس کے ویڈیو بیان میں کہ یہ ناسور ہے. یہ وہ لفظ ہے جو کتنے دن سے رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں, کتنے دن سے مریم صاحبہ فرما رہی ہیں, فتنہ, ناسور, فلاں فلاں, یہی کہہ رہے ہیں نا. پلمبر کو ایسے لفظ آتے نہیں ہوتے, یاد ہی نہیں ہوتے ناسور کس کو بولنا ہے. دوسرا, آپ اس کا حلیہ دیکھیں. مجھے تو ایک پولیس افسر نے کہا کہ ایسے لوگوں کو جب شوٹرز کو استعمال کیا جاتا ہے پہلے آئس پلائی جاتی ہے تاکہ ان کا مرضی سے بیان لیں. یہ اس کے پیچھے بہت بڑی گیم ہے, یہ آپ لکھ لیجئے گا, اور یہ اتنی خوفناک گیم ہے کہ جو اس پاکستان کے لیے, جمہوریت کے لیے بہتر نہیں ہے. اور چونکہ خان صاحب نے کہا تھا وزیر آباد میں آج ایسا انکشاف کروں گا کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے, تو یہ کیوں ہوا؟ یہ بڑی خوفناک سی چیز ہے. سر یہ بتائیے گا کہ اب دیکھیں جس طریقے سے یہ واقعہ ہوا, ملک کے اندر جو اسٹیبلٹی ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے مزید. کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ یہ خونی مارچ تو نہیں بن جائے گا کہیں؟ بن جائے گا, بن گیا خونی مارچ. آپ دیکھیں کہ شیلنگ ہو رہی ہے, شدید شیلنگ ہو رہی ہے. عمران خان پر حملے کے بعد جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ شیلنگ ہو رہی ہے. لوگ اس کو, کوئی کسی کو اس کا ذمہ دار دے رہا ہے قرار, کوئی کسی کو ذمہ دار دے رہا ہے. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ چودھری فواز حسین آپ مت بولیں, آپ کے گھر بھی محفوظ نہیں ہے, اگر ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے تو یہ کہاں جا رہی ہے بات, یہ کس طرف بات جا رہی ہے؟ کل جو رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس تھی وہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی مولا جٹ پریس کانفرنس. کیا وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پکڑ کے ان کو فلاں جیل میں رکھنا ہے, اگر ہمیں اجازت ہو جاتی تو میں اس کو مرچی فلاں فلاں, یہ لفظ نہیں ہوتے. آپ ہمیشہ سٹیک ہولڈر حکومت ہوتی ہے, اگر عمران خان کو کچھ ہوگا نقصان حکومت کا ہوگا, یہ ذہن میں رکھیں.
مستقبل کیا ہے مزید، اور پاکستان کے اندر سٹیبلٹی کیسے آ سکتی ہے؟ اب دیکھیں جو معیشت ہے وہ بھی مزید بری سے بری ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ سیاسی جو استحکام ہے وہ نہیں آ رہا. تو سر کیا حل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فساد بھی نہ ہو، ملک سیدھی پٹری پر چلنا شروع ہو جائے الیکشن، یا پھر گورنمنٹ کو پوری مدت کرنے دینی چاہیے اور الیکشن جو آن ٹائم ہو اور اس کے بعد پھر آگے پروسیس چلتا رہے؟ دیکھیں میں اس حق میں ہوں کہ مدت پوری ہونی چاہیے، لیکن کیا عمران خان کو مدت پوری کرنے دی؟ اس پہ الزام کیا تھا کہ مہنگائی، اس پہ الزام تھا کہ معاشیت. تو اب کیا چیزیں مفت مل رہی ہیں؟ کیا اس کے دور اور آج کے دور کی مہنگائی میں کمی ہے یا اضافہ ہے؟ اگر اضافہ ہے، اگر ڈالر مہنگا ہے، اگر قرضے بڑھ گئے ہیں، اگر معاشیت تباہ ہو گئی ہے، تو پھر اگر عمران خان کو حکومت کا حق نہیں تھا تو پھر ان کو بھی نہیں ہے. بہترین حل ہے موجودہ حالات میں فیئر الیکشن.